نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا کرم کہ جمعۃ المبارک کی یہ برکتوں والی ساعتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا جو اردو میں مطلب بنتا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، جس کو آپ ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کم نازل ہوئی؟ اس باب میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے دست اقدس و اطہر پر اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بعض مسائل میں شریعت موسوی پر قائم رہے۔ یعنی وہ کیا تھا؟ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اور اسی طریقے سے اونٹ کے دودھ اور گوشت سے یہ پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ بھئی اسلام میں یہ چیزیں مباح ہیں، یعنی ہفتے کے دن شکار کرنا اسلام میں جائز ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ کا دودھ کھانا، اس کا گوشت کھانا یہ مسلمانوں کے ہاں جائز ہے۔ تو اب یہ مباح کام ہے تو ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا وہ تورات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے اجتناب کرتے، بچتے۔ اور ظاہر ہے اس میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہے، تو وہ شریعت موسوی پر عمل پیرا ہوتے۔ چونکہ اسلام نے
تورات کے ان احکام کو منسوخ کر دیا۔ ہفتے کے دن شکار جائز، ہفتے کے دن آپ کھلا شکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ کا دودھ، گوشت اور بہت ساری چیزیں یہ مسلمانوں کے یہاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اسلام پر بھی عمل کرتے، کچھ چیزیں وہ بھی اختیار کرتے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب مسلمان ہوئے ہو تو ہفتے کے دن شکار کیا کرو، اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو، حالانکہ اس سے اسلام کی مخالفت لازم نہیں آتی، لیکن جب آپ ایک دائرے میں داخل ہو گئے تو اب اس دائرے میں دخول کے بعد جو قوانین ہیں ان پر آپ نے چلنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پاکستان میں آتا ہے، ایئرپورٹ سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو پاکستان کے قوانین اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ خیر پاکستان میں چونکہ قانون کی کتاب تو موجود ہے لیکن قانون عملاً کہیں نظر نہیں آتا، یہ تو آج کل کا المیہ ہے۔ میں عرض کروں کہ آپ میں سے کوئی آدمی دبئی چلا جائے، آپ میں سے کوئی آدمی یورپ کے کسی ملک چلا جائے، تو وہاں کے قوانین، سعودی عرب کے قوانین اس پر کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے۔ وہ یہ کہے نہیں جی میں تو پاکستان میں سمجھتا تھا یہ چیزیں جائز ہیں، پاکستان میں یہ ہو جاتا تھا، اب یہاں پہ بھی کر دیا تو کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، تو ایسا چلے گا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اس ملک میں، اس شہر میں نشہ آسانی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، ملتا ہے نہیں ملتا؟ شراب، چرس، پاؤڈر، کیوں نواز بھائی؟ آسانی سے ملتے ہیں۔ یہ سفید ریش والے بابا بتا رہے ہیں آسانی سے ملتے ہیں، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ملتی ہیں شاہ صاحب، چرس بھی، پاؤڈر بھی، اور اس کے علاوہ شراب، یہ ساری چیزیں آسانی سے ملتی ہیں۔ وہ انجیکشن جو لگتے ہیں نشے کے، سب کچھ ملتا ہے ادھر پاکستان میں، بلکہ ریڈی پر مل جاتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ، کیونکہ جو آدمی پاؤڈری ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ مل رہی ہیں، کوئی سزا نہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب جائے اور ریاض اترنے کے بعد وہ باہر جا کر پاؤڈر بیچے یا پاؤڈر پیے تو وہاں کیا سزا ہے؟ گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ عذر مانا جائے گا کہ جناب چونکہ پاکستان میں اس کی اتنی سیریس سزا نہیں ہے لہٰذا میں نے یہاں پہ بھی کر دیا، تو عذر مانا جائے گا نہیں کہ بھئی تو اپنی مرضی سے سعودیہ آیا ہے، ہم نے کوئی زبردستی تو کی نہیں۔ جب تو آ گیا اپنی مرضی سے تو اب اس ملک کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں وہ وفاداری کا حلف بھی لیتے ہیں وہاں پر، جب ان کو شہریت ملتی ہے تو اب کوئی آدمی یورپ جانے کے بعد یہ کہے نہیں صاحب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی پھر آپ اپنے ملک چلے جاؤ، اگر یہاں آئے ہو تو اس قانون پر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب تم اپنی بات نہ چلاؤ، اب تم اسلام کی مان کر چلو۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کرتے کہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب حیرت کی بات، توجہ اس طرف رکھیے گا، مسجد میں آنے کے بعد خیر خیریت نہ پوچھیں بلکہ توجہ آپ کی ادھر ہو تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں۔ اب وہ عورتیں گلے میں دوپٹہ ڈال کے کہتی ہیں وہ جی دین میں سختی نہیں ہے، یہ تو مولوی سختی کرتا ہے، اسلام میں تو سختی نہیں ہے۔ ایک آدمی جناب
چوری، شراب، یہ سب کر کے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ رات پوری ناچ گانے کی محفل ہو، صبح کیا کہتے ہیں؟ دین میں سختی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ میڈیا پہ آپ سنتے ہیں یا عام لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، گلی محلے میں، چوک چوراہے پر۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ چوک پر بیٹھا ہوا آدمی خود سے مفتی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، وہ ایسے فتویٰ دے گا کہ پرواہ ہی نہیں۔ میرا خیال یہ ہے لا اکراہ فی الدین، یہ تو ملا نے سختی بنائی ہوئی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو اب یہ دو آیتیں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں متضاد ہیں، یہ متضاد نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے فبیا، نہیں قبول کرتا، ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق وہ چلے، جو اس کا مذہب ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں یہاں کرسچن رہتے ہیں نا، عیسائی رہتے ہیں، نواز بھائی کبھی آپ نے ان کو مارا ہے؟ کبھی کسی نے ان کی گردن کاٹی؟ نہیں، وہ پاکستان کے قانون پر عمل کرتے ہیں، وہ ذمی کافر ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ چرچ جاتے ہیں، ہندو یہاں ہمارے اندرون سندھ میں اور مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا وہ مندر میں جاتے ہیں، سکھ گردوارے میں جاتا ہے، کرسچن اپنے چرچ میں جاتا ہے، اسی طریقے سے دیگر مذاہب والے ہیں، ان پر کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ سختی کب ہوگی؟ کہ جب ایک چرچ میں جانے والا اپنی مرضی سے آ کر کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو، اور پھر اس کے بعد وہ چرچ بھی جائے، پھر اس کے بعد وہ سارے کام کرے جن سے اسلام منع کرتا ہے، تو پھر اس سے کہا جائے گا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اسلام میں آئے ہو نا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اور اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ یہ بات پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جو غیر متزلزل نہ ہو۔ یہ عبداللہ بن سلام سے کہا جا رہا ہے، عبداللہ بن سلام تم یہودی تھے، اب مسلمان ہوئے، حضور کے صحابی بن گئے، آپ تورات پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اب عمل نہ کریں، آپ نے عمل قرآن پر کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، آپ نے سابقون الاولون جو نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر اولن اسلام لائے، جنہوں نے پہلے دن دوسرے دن بالکل آغاز میں اسلام کو قبول کیا، آپ ان کو دیکھو، نبی کے وہ غلام کس طرح چلتے ہیں۔ ادھر آپ کو غلاموں میں سر فہرست سب سے آگے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نظر آئے گی، جنہوں نے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو کر بتایا کہ اسلام میں داخل ہونا کیسے ہے۔ حضرت عمر نظر آئیں گے، حضرت طلحہ و زبیر نظر آئیں گے، جناب حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نظر آئیں گے، حضرت بلال حبشی نظر آئیں گے، حضرت عمار بن یاسر نظر آئیں گے، حضرت عثمان ذی النورین نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، جناب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین بھی ہیں، جو السابقون الاولون بھی ہیں۔ ان کو دیکھو، اور وہ جو انصاری جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا اور پھر نبی علیہ السلام کو ایک معاہدے کے تحت مدینہ منورہ بلایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا عظیم برتاؤ کیا
کہ دنیا حیران رہ جائے گی، ان کی طرح اسلام میں داخل ہونا ہے ہم نے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج حضرات ذی احتشام یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منایا جاتا ہے اور منایا جانا چاہیے۔ میرا وہ مشہور جملہ ہے جو ہم نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ ہم تاریخ کے جھگڑوں میں پڑھتے نہیں، حضرت ابو بکر کا دن ہو یا حضرت عمر کا۔ کوئی کہتا ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق کی وصال کا جو دن ہے وہ 22 نہیں ہے، وہ کوئی اور دن ہے، وہ کسی اور دن منائے۔ ان کی عظمت کے ترانے گانے چاہیے، مقصود یہ ہونا چاہیے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جن کو چنا اللہ نے ہے، تو ہر دن ان کے نام سے منایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صبح و شام ابو بکر کیا جائے تو یہ کم ہے، لیکن صرف تذکرہ ابو بکر سے کام نہیں بنے گا، کردار ابو بکر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام پر عمل پیرا ہوئے، ہمارے لیے وہ مینارہ نور ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ابو بکر و عمر سے آگے نہیں چلنا۔ یہ ہے حضرات ذی احتشام قرآن، والذین اتبعوہم بإحسان، بھلائی کے ساتھ ہم نے ان کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان رمضان میں مسلمان بنتا ہے مسجد میں آ کے، اور وہ باہر جا کر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ آج حکمرانوں سے لے کر جناب عام آدمی تک یہ سارے کے سارے کس کام میں مبتلا ہے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سارے کے سارے، آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرات ذی احتشام ہم مرضی کے مسلمان ہیں۔ ایک آدمی سود کا لین دین کرتا ہے، مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اور مسجد کے دروازے پر وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، کوئی اپنی طرف نہ لے لے بھائی، میں دوسری مسجد میں تھا، وہاں میں نے خود دیکھا کہ وہ بندہ پیسے دے رہا ہے، جس کو دیے تو میرے کان میں بات پڑی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے تم نے جو لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی منافع کی بات ہوئی۔ اس نے کہا ہاں، میں غریب آدمی ہوں، بچے کی شادی کر رہا ہوں، یہ جو حاجی صاحب ہیں ان سے میں نے سود پر پیسے لیے۔ کس سے پیسے لیے سود پر؟ آپ بولے نا، کس سے لیے؟ حاجی صاحب سے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف آپ اس کو حاجی کہہ رہے، ایسا حاجی ہے؟ ایسے آدمی کو تو پکڑ کے آدمی ٹھیک ٹھاک اس کی لٹریشن کرے ڈنڈے سے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حاجی بنا پھرتا ہے۔ جمعے میں وہاں گفتگو کی تھی اپنی سابقہ مسجد میں، اور یہ آن ریکارڈ ہے، کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم مرضی کے مسلمان ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں شریعت جائز یاد آ جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مفتی صاحب ہم ذرا مذہبی لوگ ہیں، تو میں بچی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ استخارہ کر لیں۔ میں نے کہا استخارہ خود کرو بھائی۔ اب مذہب کہاں یاد آیا؟ استخارہ کرنے میں۔ وہ جو بھی ہوا، انہوں نے استخارہ کیا نہیں کیا وہ ان کا معاملہ۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا حضرت ذرا آپ نکاح پڑھانے کے لیے آ جائیں گے؟ میں کہا خوشی سے آ جاؤں گا، مسجد میں پڑھواؤ۔ کہنے لگے کہ نہیں، وہ ذرا ہم نے حال میں رکھا ہے۔ اب جب میں نکاح پڑھانے کے لیے وہاں پہنچا تو وہ حال بے حال تھا۔ یہ صدر میں ہوٹل کا نام نہیں لیتا، یہ بالکل جو پاسپورٹ آفس کے پاس ایک جگہ ہے، یہاں پر نکاح کی تقریب تھی۔ تو جب میں وہاں گیا تو جناب مکس گیدرنگ، کسی خاتون کے سر پہ دوپٹہ موجود نہیں۔ تو میں نیچے آ کے ہوٹل میں بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، آج ذرا ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے چاہیے۔ تو جب میں واپس اوپر گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو ظاہر ہے اس ٹائم تو میں نے چپ کروانا تھا،
اور پھر میں نے تھوڑی سی غیرت دلائی، میں نے کہا شرم کرو، وہاں تجھے بابے، وہ بابا تھا، میں نے کہا تجھے وہاں استخارہ یاد آیا اور یہاں اسلام یاد نہیں ہے؟ یہاں جو ان انڈین گانوں کی دھنوں میں تم بچی کا نکاح کراؤ گے، پہلے بھی نہ گانا چل رہا ہے، بعد میں بھی چلے گا، پھر رخصتی ہوگی تو رخصتی کے وقت قرآن یاد آ جاتا ہے، سامنے رکھ لیتے ہیں، بقیہ سارا معاملہ بے حیائی، فحاشی اور یانی پر مبنی۔ نام ہم حضرت ابوبکر کا لیں، حضرت عمر کا لیں، محبت ہم کہیں کہ جناب ہم نے مرنا مدینے میں ہے لیکن اسلام پر چلنا نہیں ہے، یہ عجب حیرت کی بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ان صاحب سے میری بات چیت جب ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ کچھ شرم کرو۔ خیر اس کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ایک چونکہ شریعت کا تقاضا ہے ہم نے پڑھا دیا۔ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں جیسی بھی جگہ ہو آپ نکاح جو ہے وہ پڑھا دو۔ نکاح پڑھانے کے بعد تو اب وہ گانا چلاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ جب تک مولوی ہے تو مولوی نکل جائے، تو وہ ایک آدمی نا بے دلی سے مجھے کہنے لگا حضرت کھانا تو کھا لیں۔ میں نے کہا ہم نے نہیں کھانا۔ تو دوسرا اس کو کان میں کہتا ہے، اب ظاہر ہے ہم جاندیدہ لوگ ہیں بھائی، اس کے کان میں اس نے کچھ کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یار یہ ملا کو فارغ کرنا۔ وہ آیا تو حضرت آپ کی فیس کتنی؟ میں نے کہا کیوں شرما رہے ہیں؟ فیس پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ وہ نہیں حضرت، میں نے کہا سب کے سامنے پوچھو، 50,000 روپے لوں گا۔ اب اس کی کھڑی نہیں یہ تو، میں نے کہا یہ سب جائز ہے تو مولوی صاحب کو 50,000 روپے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ جی پھر ہم وہاں آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جانا۔ 1 سال تک میں نے نکاح فارم نہیں دیے، حالانکہ میرا اسی مسجد میں یہ اعلان تھا مسجد میں شریعت کے مطابق نکاح فری میں، کوئی پیسے نہیں، مجھے پیسے سے سروکار نہیں۔ 20,000 روپیہ سال کے بعد لا کر دیا، وہ بھی بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا، تو تب میں نے نکاح فارم دیے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی میں یہاں آنے کے بعد ایک نکاح اسی طرح یہ آپ کے دہلی کالونی میں پڑھایا تو وہاں یہی حال، آپ یقین کریں کہ بالکل اسی طرح کی بے حیائی، سر ننگے، شریعت جائز نہیں۔ نکاح پڑھا لیا جب میں نے تو اللہ کی قسم مجھے کسی آدمی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو انسان ہے یا جانور۔ میں 2-3 منٹ بیٹھا، میں نے کہا یار اچھا نہیں لگتا نا، بندے کے کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کہے گا حضرت آپ کھانا کھائیں گے تو پھر میں کہوں گا نہیں بھائی میں اجازت چاہوں گا، کھانا تو مجھے۔ اب میں بے شرمی سے 2-3 منٹ بیٹھا، اب اٹھاؤ تو جب نیچے آنے لگا تو میرے ایک جاننے والے وہاں مل گئے، وہ کہیں میڈیا پہ مجھے دیکھا ہوگا، ملے شلے حضرت بیٹھے کھانا۔ میں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ میں آیا نیچے سے یہاں پہنچ گیا، کچھ دنوں بعد ان کو نکاح فارم یاد آئے، وہ نکاح فارم ابھی تک میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ آئے، میں نے کہا پہلے فیس پہنچاؤ، کتنی ہے؟ میں نے کہا 30,000 روپے۔ وہ حضرت یہ تو زیادہ ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ اتنی ہی ہوگی۔ پھر یہاں پہ وہ آئے بھی، میں نے کہا میں فری میں پڑھاتا ہوں نکاح، لیکن تمہیں سبق سکھانا مقصود ہے۔ یہ 2 واقعات تو میں نے شادی کے حوالے سے بتائے، باقی آپ زندگی میں ذرا درجنوں چیزیں دیکھیے گا کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات پر۔ ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، نہ کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہوں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہوئے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں اسی طریقے سے پھر جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ حنفی ہو، تو اسلام کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فقہی امام ہے، آپ نے ان کی فقہ کو قبول کیا ہے تو اب ان کی فقہ کے مطابق چلو۔ یہ نہ ہو طلاق کا مسئلہ ہو تو وہ دوسروں کے پاس چلے جائیں، وہ جی 3 ایک ہی ہوتی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جس چیز میں آپ داخل ہو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے حضرات ذی احتشام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر اسلام پر عمل پیرا تھے۔ کس پر عمل پیرا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اول تا آخر قرآن پر عمل پیرا تھے، نبی علیہ السلام ان کے پیش نظر تھے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ حکمران ہوئے تو حکمران ہونے کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن مارکیٹ گئے کہ میں کپڑے کی خرید و فروخت کر کے گھر میں بچوں کے لیے روٹی روزی کا انتظام کروں، تو صحابہ نے پکڑ لیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا میں گزارا کیسے کروں گا؟ ان کا جی آپ کو بیت المال سے دیا جائے گا،
کہا میں کیسے لے سکتا ہوں؟ طے ہوا کہ جتنا ایک مزدور روزانہ لیتا ہے اتنا ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ لوگوں نے کہا گزارا نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ آج کل گزارا ہو رہا ہے؟ حالات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ مطلب بندہ جائے تو جائے کدھر۔ حالیہ دنوں میں ایک مسجد کے معاملے میں مجھے جانا ہوا تو وہاں پتہ لگا کہ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 روپے۔ کتنی؟ 12,000 روپے میں مجھے 2 آدمیوں کا بجٹ بنا کے بتائیں، بنتا ہے؟ 12,000 روپے میں 2 آدمیوں کا، ایک آدمی کا بجٹ نہیں بنتا۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ اور اس کے علاوہ جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے، گریڈ 17، 18، 19، 20، 21، آپ ذرا تنخواہیں اور مراعات دیکھیے۔ کہ الیکٹرک کا جو اس وقت کراچی میں بڑا ہے اس کی تنخواہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے، مراعات دیکھیے۔ اسی طریقے سے دیگر ججز، اور اسی عدالت میں جو آواز دینے والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جو کھڑا ہوتا ہے، سنتری، وہ کتنی تنخواہ ہے؟ یہ نظام ہے ہمارے ملک کا، ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، اس کا روزینہ بڑھا دیا جائے گا۔ ان کی طرح اسلام پر عمل کرو، ان کی طرح چل کے تو دکھاؤ۔ اس لیے حضرات ذی احتشام، یہ جو گفتگو میں کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ہر جمعے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات لے لیں اور اس پر عمل کریں۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے نا، چلیں جی اس وقت ہم صدر مملکت کا گریبان تو پکڑ نہیں سکتے، قصور تو آپ لوگوں کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ یہ جو لوگ اس علاقے کے رہائشی ہیں، ہمارے جو باہر سے نہیں آئے ہوئے، جو اس علاقے کے رہائشی ہیں، ماشاءاللہ آپ سب کے گھر میں گیس آ رہی ہے؟ جی طارق بھائی ساری گیس ہے؟ اچھا نہیں ہے، شاہ صاحب آپ کے یہاں تو آتی ہوگی نا گیس؟ جی جس کے گھر میں آتی ہے ذرا بتاؤ۔ کسی کے گھر میں نہیں آتی؟ شاہ صاحب آپ تو سید ہیں، ہو سکتا ہے پھونک ماری ہو، آ گئی ہو، نہیں آتی؟ ہاں اب آپ یہ بتائیں کہ گیس نہیں آتی، ہم نے کبھی احتجاج کیا؟ بل سارے دیتے ہیں۔ کل وہ گیس کا بل تھا تو مجھے لڑکے کہنے لگے جی وہ کیوں بھروائیں؟ میں نے کہا نہیں بھروا کے آ جاؤ یار، کوئی بات نہیں، مسجد کے نام پر ہے تو میٹر اس کا گیس فوراً بھرواؤ بل نا۔ تو وہ اچھا خاصا بل تھا گیس کا بھی، یہ کل یا پرسوں اس نے بھروایا لڑکے نے جا کے۔ تو ہم دے رہے ہیں بل لیکن ہمارے منہ میں زبان نہیں۔ اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں ایک عورت نے کے الیکٹرک کے ایک ملازم کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو پولیس کے ذریعے بلایا گیا اور ناک رگڑوایا گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کے معافیاں مانگ رہی ہے۔ آج اس کے ساتھ ہوا، کل آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے آواز ہی بلند نہیں کرتے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب آپ اسلام میں داخل ہوں گے مکمل طور پر تو پھر کوئی آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا۔ جب سے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، مرضی کا قبول، مرضی کا رد، جس کو رد کرنا ہے رد کر دو، جس کو قبول کرنا ہے قبول کر دو، تو ایسے صاحب نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا نظام چلانا ہے تو آپ کو اسلام کو پیش نظر رکھ کے چلنا ہوگا، اور ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔